بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ماہ ربیع ثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ خاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع ثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے، آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق و دولت سے مالا مال فرما دیا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ اگر آپ بھی وظائف تسبیحات اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو آج ماہ ربیع ثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ عمل کر کے دیکھے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کے سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، جب آپ آج اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی رکاوٹیں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانی کی اور تنگ دستیوں کی چیخ نکل دیں گے۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدس سنوار جائیں گے۔ اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم پر لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر ماہ ربیع ثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑے گا۔ ربیع ثانی کے مہینے میں رحمتیں برکتیں چمکا چمک بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، بیکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل ماہ ربیع ثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔
آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 25 ربیع ثانی منگل کے دن کسی بھی وقت آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، روزگاری کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جب آپ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی یہ خاص اسم اعظم کا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں،
کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کون سی سورت ہے؟ تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ جب بندہ یا ربنا یا سلام کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے۔ ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیابی ہوئے، 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے۔ آپ نے یا ربنا یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا یا سلام 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا سلام کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا یا سلام پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کے برکت سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے اور تاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل عیال، تمام دوستوں کو بتائیں گے، خود بھی یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں، اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن کی صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی ناممکن نہیں
پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں، موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ اپنے تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکالیف دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔